مالک کریم نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں دیگر باتوں کا حکم دیا، تو اللہ کریم نے ہمارے ایمان کو ایک یہ بھی حکم دیا کہ ان الشیطان لکم عدو، ایک پہلے ہمیں آگاہ کیا کہ تمہارا دشمن شیطان ہے، پھر فرمایا فاتخذوہ عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو، ہر انسان کو اس کے متعلق حکم دے کہ دشمن تمہارا شیطان ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اور شیطان کرتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو، وہ اپنے کرندوں کو بلاتا ہے اپنی طرف، اور تاکہ وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں۔ اب مالک کریم نے اس کی دشمنی کا جو نقصان ہے وہ بھی بیان کیا کہ وہ لوگوں کو جو اس کے شکار ہوتے ہیں، جو اس کی باتوں میں بہک جاتے ہیں، جن پر اس کا وار اور داؤ چل جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو، زیادہ سے زیادہ ابن آدم کو جہنم میں لے کر جائے، اور اس راستے پر نہ ہے جو راستہ انہیں لے کر جنت کی طرف چلا جائے۔ اور پھر وہ طرح طرح سے اہل ایمان کو کبھی ڈراتا ہے، کبھی دل میں خوف دلاتا ہے، کبھی بندوق کو ڈراتا ہے۔ کس سے ڈراتا ہے؟ جیسے آج کل دیکھیں ہم پوری امت مسلمہ کتنی تعداد میں اہل ایمان ہیں، آج ایک ہمارا دشمن اسرائیل، پورے تمام اسلامی ممالک اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ آج وہ دنیا کے آخری خطے پر رہنے والا امریکہ، پوری دنیا کے مسلمان حکمران، اگر وہ ان کو حکم ہو جائے کہ بھائی آپ نے کھڑے رہنا ہے، ہمارے حکمران، ہمارے وزراء سربراہان مملکت کھڑے رہتے ہیں، کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، مجاز ہے کہ اگر وہ حکم دے تو اس کی خلاف ورزی کر سکے، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ بھائی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ چیز آج پوری دنیا کے مسلمان اسرائیل سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور چند ایک نہتے مسلمان وہ ان کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، کئی سال سے اوپر ہو گیا ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جانیں دے بھی رہے ہیں، اور دشمن کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ اور جتنا ہمارے سامنے مسلمانوں میں یہ تصور پیش کیا جاتا تھا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر اور اتنا مضبوط ہے کہ اس کی مرضی سے کبھی بھی اس کی سرحدوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، آج اس کے بڑے بڑے شہروں کے اندر میزائل گر رہے ہیں، ایئرپورٹ پر گر رہے ہیں، اس کے وزیر اعظم کے گھر پر گرا ہے۔ یہ مسلمانوں کے دل میں خیالات کس نے ڈالے؟ قرآن کہتا ہے انما ذالکم الشیطان، یہ ہمیں رب نے بتایا ہے کہ شیطان تمہیں کیسے ڈرائے گا۔ آج سارے شیطان کے پیروکار اپنے آقا کے اس حکم پر سب کچھ جھکائے ہوئے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں واقعی بہت طاقتور ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ اپنے دوستوں سے تمہیں کیا کرے گا؟ ڈرائے گا۔ شیطان کے دوست کون ہیں؟ کافر، یہود و نصارہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تخافوا، تم نے ان سے نہیں ڈرنا، شیطان کے جو دوست ہیں ان سے تم نے نہیں ڈرنا۔ وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، میرا خوف اپنے دل میں رکھو۔ تو جو اللہ کے نیک بندے مسلمان ہیں ان کا ہر وقت وہ ڈرنا اپنے رب سے، اور دشمن، ہمارا دشمن ہمیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے اور ہمیں یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس بہترین فوج ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس جدید سائنسی آلات ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ ہم ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری امت مسلمہ خاموش۔ آج ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ان کا مقصد تو یہی ہے۔ اور اگر وہ فلسطین کے مسلمان، لبنان کے مسلمان، عراق اور شام کے مسلمان مارے گا
تو کیا ہمارا دوست ہمیں چھوڑے گا؟ وہ دن بدن وہ تو اور مزید طاقت پکڑتا جائے گا۔ تو ہمارے جو حالات ہیں، کرپشن، ظلم، ناانصافی، بے حیائی، غربت، مہنگائی، سیاسی چپکلش میں جس قدر ہم مسلمان ایک دوسرے کے اقتدار کے لیے گلے گھونٹ رہے ہیں، قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اپنی من مرضی سے فیصلے منعقد کیے جا رہے ہیں، ایک آرڈر آتا ہے تو صبح کچھ اور، آئین قانون سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے، ہم تو دن بدن پستی کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ شیطان نے جو انسان کو ڈرایا، آج اس کے پیروکار، اس کے دوست، مددگار بن کر پوری امت مسلمہ کو ڈرا رہے ہیں کہ خبردار، امریکہ اسرائیلی دشمن کے مقابلے میں ان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ پھر دیکھیں یہی شیطان ایک وسوسہ انسان کو ڈالتا ہے، وہ اس طرح سے ڈالتا ہے، جب ہمیں اللہ رب العزت نے صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیا، ہم پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، پھر مالک کریم نے یہاں سے پورا رکوع بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یہ مسلمان کو، انسان کو یہ خوف دلاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اپنے مال دو گے، اپنے بچوں کو دین کی طرف لگا دو گے، یہ محتاج ہو جائیں گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تمہیں وعدہ ہے اس کا تم پر، وہ تمہیں یقین دلاتا ہے اگر تم اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے پر خرچ کرو گے تو مالک کریم کی طرف سے تمہیں رحمت بھی ملے گی، اللہ کا فضل بھی تمہیں ملے گا۔